बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कलाम पाक विच अल्लाह तबारक व तआला याद फरमाते ने, इसी ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मार डालेगा, फिर वही तुम्हें ज़िंदा करेगा। बेशक इंसान अलबत्ता नाशुक्रा है। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सानू ज़िंदगी दी है, उसे ही बाबरकत ज़ात दे हुक्म नाल एक दिन मौत आवेगी, फिर वो जिंदा करेगा। तो इंसान नाशुक्र है। हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तरीक़ा मुकर्रर कर दिया जिसे वो बजा लाने वाले हैं। बस इन्हें इस अमर में आपसे झगड़ा ना करना चाहिए कि आप अपने परवरदिगार की तरफ लोगों को बुलाइए, यकीनन आप ठीक हदायत पर ही हैं। फिर भी अगर ये लोग आपसे उलझने लगें तो आप कह दें कि तुम्हारे अमाल से अल्लाह बखूबी वाक़फ़ है। बेशक तुम्हारे सब के इख्तिलाफ़ का फ़ैसला क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आप करेंगे। क्या आपने नहीं जाना कि आसमान व ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है? ये सब लिखी हुई किताब में महफूज है। अल्लाह ताला पर तो ये अमर बिल्कुल आसान है, और ये अल्लाह के सिवा इनकी इबादत कर रहे हैं जिनकी कोई खुदाई दलील नाज़िल नहीं हुई, ना वो खुद ही इसका कोई इल्म रखते हैं। ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। देखें जेड़े अल्लाह ताला दी ज़ात के अलावा अल्लाह नूं छड्ड के किसी दूसरे दी इबादत करते हैं और जिहदी कोई दलील अल्लाह ताला दी ज़ात दी तरफों इन्हां कोले कोई ते ना ही कोई इन्हां नूं आपूं इस चीज़ का इल्म है। अगे अल्लाह ताला दी ज़ात, क्योंकि इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह ताला दी ज़ात के अलावा किसी होर नूं माबूद बनाना ये शिरक है, और शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और अल्लाह ताला दी ज़ात ते फरमाते ने ज़ालम जिहड़े ना, क्योंकि जिहड़ा बंदा यह काम करता है वो अपने आप उत्ते जुल्म करता है, तो ज़ालमां दा कोई मददगार ही नहीं। जब इनके सामने हमारे कलाम की खुली हुई आयतों की तिलावत की जाती है तो आप काफिरों के चेहरों पर नाखुशी के साफ आसार पहचान देते हैं। वो तो करीब होते हैं कि हमारी आयतें सुनाने वालों पर हमला कर बैठे। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा बदतर खबर दूँ? वो आग है जिसका वादा अल्लाह ने काफिरों से कर रखा है, और वो बहुत ही बुरी जगह है। लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, ज़रा कान लगा कर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो वो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते, गो सारे के सारे ही जमा हो जाए। बल्कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज़ ले भागे तो ये तो इसे भी इससे छीन नहीं सकते। बड़ा बूदा है तलब करने वाला, और बड़ा बूदा है वो जिससे तलब किया जा रहा है। ये अंदाज़ा लगा लो, अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी मिसाल बयान फरमाने। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा जिन्हों तुसी पुकारदे हो, जिहदे कोलों दुआ मंगदे हो, वो एक मक्खी छोटा जिहा जानवर है, उन्होंने भी पैदा नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमांदी है, बल्कि अगर मक्खी उन्होंने को कोई चीज़ खो के लै जाए तो उहदे कोलों वो भी वापस करने की ताकत नहीं रखते, कुदरत नहीं रखते। उन्होंने अल्लाह के मर्तबा के मुताबिक इसकी कदर जानी ही नहीं। अल्लाह ताला बड़ा ही ज़ोर कुव्वत वाला
اور غالب و زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور قرآن سے پہلے اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار۔ الحمدللہ اس آیا مبارکہ وچ بھی با اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نہ جہاد کرو اور اس طرح کرو جس طرح ادا حق ہے، تے دین وچ کوئی بھی تنگی نہیں پائی، تے دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دا قائم رکھو۔ اللہ نے تہاڈا نام مسلمان رکھے۔ یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے ساڈا نام مسلمان رکھے، کوئی سنی نہیں تے کوئی وابی نہیں تے کوئی شیعہ نہیں، مسلمان۔ اس قرآن دی پہلا یہ بھی تاکہ پیغمبر تواڈے اتنے گواہ ہو جان تے تسی دوجیاں لوکاں اتنے بھی، یعنی کہ دوجے سارے بندیاں تے تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ بس تانوں چاہیے کہ نمازاں نو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیندے رہو تے اللہ تعالیٰ دی ذات نو مضبوطی نال دب کے رکھو، جڑا تہاڈا ولی مالک، بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار۔ اگے سورت مومنون 23 نمبر سورت شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے اوپر گوشت پہنایا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے انسان دی تخلیق دے بارے و اس طریقے نال میں انسان نو پیدا کیتا، کیونکہ پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ دی ذات انسان نو ماں دے پیٹ کے اندر
खुराक पहुँचाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात जिस तरीके नाल वो तखलीक कर दिए वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इसके बाद फिर तुम सब यकीनन मर जाने वाले हो, फिर क़यामत के दिन बिलाशुबा तुम सब उठाए जाओगे। हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं और हम मखलूक से गाफिल नहीं हैं। हम एक सही अंदाज से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर इसे ज़मीन में ठहरा देते हैं और हम इसके ले जाने पर यकीनन कादिर हैं। इसी पानी के ज़रिए से हम तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे लिए इनमें बहुत से मेवे होते हैं और इन्हीं में से तुम खाते भी हो। और वो दरख्त जो तूर सीना पहाड़ से निकलता है, जो तेल निकालता है और खाने वाले के लिए सालन है। तुम्हारे लिए चौपायों में बहुत भारी इबरत है, इनके पेटों में हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और वो भी बहुत ही नफ़ा तुम्हारे लिए इनमें से है और इनमें से बाज़ को तुम खाते भी हो। यानी कि चौपाए जिस तरह कट्टे का गोश्त, बैडे का गोश्त, बैडी का गोश्त, झोटी का गोश्त भी खाने हम। अल्लाह ताला की ज़ात इन्हां दे अंदरों दुध भी सानू अता फरमाती, मझां दे अंदरों, गावां दे अंदरों। और इन पर और कश्तियों पर तुम सवार कराए जाते हो। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उसने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इससे नहीं डरते? इसकी कौम के काफर सरदारों ने साफ कह दिया कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, ये तुम पर फजीलत और बड़ाई हासिल करना चाहता है। अगर अल्लाह ही को मंजूर होता तो किसी फरिश्ते को उतारता। हमने तो इसे अपने अगले बाप दादों के ज़माने में सुना ही नहीं। यकीनन इस शख्स को जुनून है, बस तुम इसे एक वक़्त मुकर्रर तक ढील दो। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे रब, इनके जुटलाने पर तू मेरी मदद कर। तो हमने इनकी तरफ वही भेजी कि तुम हमारी आंखों के सामने हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना। जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े तो तू हर किस्म का एक एक जोड़ा इसमें रख ले और अपने अहल को भी, मगर इनमें से जिनकी बाबत हमारी बात पहले गुजर चुकी है। खबरदार, जिन लोगों ने जुल्म किया इनके बारे में मुझसे कुछ कलाम न करना, वो तो सब डुबोए जाएंगे। जब तू और तेरे साथी कश्ती पर बाद इत्मीनान बैठ जाओ तो कहना कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने हमें जालिम लोगों से निजात अता फरमाई। और कहना कि मेरे रब, मुझे बाबरकत उतार और तू बहुत ही बेहतर उतारने वालों में से है। यकीनन इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं और हम बेशक आजमाइश करने वाले हैं। इनके बाद हमने और भी उम्मत पैदा की, फिर इनमें से ही रसूल भी भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम क्यों नहीं डरते? और सरदारान कौम ने जवाब दिया जो कुफर करते थे और आखिरत की मुलाकात को जुटलाते थे, और हमने इन्हें दुनियावी ज़िंदगी में खुशहाल कर रखा था कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, तुम जैसा और तुम्हारी ही खुराक ये भी खाता है और तुम्हारे पीने का पानी ही ये भी पीता है।
یعنی کہ جڑے بندے کافراں دے سردار آئے نا تے آخرت یعنی کہ مرن تی بعد والی ملاقات تی ادھر تے ایمان نہیں لیاؤندے دوجیاں لفظاں وچ چٹلاندے آئے انہوں تے اے جڑی دنیا والی زندگی ہے ایدے وچ ہی وہ اپنے آپ نو خوش رکھدے ہے تے دوجیاں لوکاں نو کہندے اے تے تواڈے ہار دا انسان ہی ہے بس جس طرح تسی پانی پیندے ہو بھی پانی پیندا ہے خوراک کھاندے ہو بھی خوراک کھاندا ہے تے اے لہٰذا اے تواڈا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرفوں نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابع داری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو، یعنی کہ اپنے عارضی جے کہ انسان کی تسی تابع داری کرتے ہو تو پھر تسی نقصان اٹھاؤ۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ اے اج جس طرح اس وقت کافراں دا اے ذہن آیا نا بس دنیا زندگی دی ہے، اے اسی جد تک زندہ ہے نا یہ دنیا مرن دی بات کوئی زندگی نہیں۔ موجودہ جڑا سسٹم ہے بے شک تسی غور کر لو، اج اسی مسلمان ہو کے زبان نہ کہنا کوئی ایسی نہیں، اصل چیز کہ دل من جانا۔ ساڈا دل ہی نہیں پہ مندا کہ اسی ایک دڑے مر جانے، پہلے تو اس چیز سے نہیں دل مندا پیا جی۔ اگر تھوڑا بہت اس چیز کا خیال آمدا ہے پر جس طرح آئے دن موتاں دیکھی دیاں نے کہ ذہن مندا ہے وہ مر جانے، لیکن اس چیز سے یقین نہیں کہ مرن دی بات جی اٹھنا ہے اور اپنے اعمال دا جواب دینا، کیونکہ اگر اس چیز دا یقین دل وچ آ جائے تو اسی اپنے مرن دی بعد مرن دی تیاری بھی کریں گے، کیونکہ ساڈا دل نہیں منتا۔ کیا اس چیز سے دل بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگاں دے تے دونوں جہان کامیاب ہو جاندے؟ زبان تے کہندی ہے نا، دل مندا ہے، کیونکہ اگر دل منے تے اسی اودے تے عمل کریے، اسی اپنے آپ نو دوزخ دی اگ دی بچانے دی کوشش کریں، لیکن موجودہ جڑا سسٹم جی اسی ساڈا بالکل اس پاسے کوئی دھیان۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ دیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا، وہ تھے ہی سرکش لوگ۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم
اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں بنا دیا۔ اے پیغمبر، حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ اجازت فرماندی ہے نا، اسی جو کرنے ہاں سوچنے ہاں جو دلاں وچ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ساڈے ہر ایک عمل کی واقف ہے۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور اس میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں۔ اے حقیقت وچ اج اسی بھی آخیے نا وہ اپنے دین نو پہ سمجھنے ہاں، اس دنیا دی زندگی، آخرت دی زندگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑی محنت کی ہے، محنت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی اللہ کا ذکر اور اپنی امت دے فکر وچ کہ میری امت دوزخ دی اگ تی بچ کے جنت وچ جانے والی بن جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محنت، اور اج اسی ٹوٹل ہی رستہ الٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جڑا اسی سمجھنے ہیں نا کہ اسی یہ جڑا نعرے بازی کر لینے ہیں تے بہت ہے، نعتاں پڑھ لینے ہیں بہت ہے، آکھے لگنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صرف تعریف ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دی ذات دی صرف تعریف ہی نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے آکھے لگنا اثر ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بلائیاں حاصل کر رہے ہیں، یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں کہ ان کے لیے ان کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے۔ آج مت بلبلاؤ، کیونکہ تم ہمارے مقابلہ پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات دیاں آیا مبارکہ، اے آیات اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے تواڈے سامنے پڑھیاں جاندیاں ہیں، لیکن تسی آئی گئی کر جاندے ہیں، اکڑتے، اینٹتے، افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے،
بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا۔ ہاں ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہش کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر بہکنے لگے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج الحمدللہ سورت 23 75ویں آیت تک ترجمہ الحمدللہ پڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اگر زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ کل اگر پڑھیا جائے گا۔ اے سارے کی گزارش ہے، کوشش کریے اللہ دے قرآن نو جس طرح اسی رمضان المبارک وچ کلام پاک کی تلاوت اکثر ہوتی، لیکن کلام پاک عربی بھی تلاوت صرف کرنے ہیں، جبکہ ادا ترجمہ پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ترجمہ پڑھا دے تو پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ کی ذات دے کے احکامات میں، اور اگر پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ کی ذات دے احکامات نہیں تو پھر انہوں نے عمل ہوئے گا۔ اج اسی کلام پاک بھی پڑھنے ہیں، جھوٹ بولنے ہیں، کلام پاک بھی پڑھنے ہیں، ناپ تول وچ کمی بھی کرنے ہیں، کلام پاک بھی پڑھنے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے ٹوٹل احکامات دی تقریباً اسی نافرمانی کرنے ہیں۔ اور کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ سانوں پتہ ہی کوئی نہیں، عربی ساری مادری زبان ہی کوئی نہیں۔ اس گلے کوشش کریے کلام پاک نو ترجمے نال پڑھیے، ترجمے نال پڑھاں دے تاں وہ سمجھ رلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سانوں سارے اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔